آج ہم نیچے کے ایک کافی چرچے میں رہنے والے پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ نیچے کا نام آتے ہی نا اکثر ذہن فوراً ادمیت یعنی نائلزم کی طرف جاتا ہے۔ مطلب یہ خیال کہ سب کچھ بے معنی ہے۔ آخر انہوں نے مذہب، اخلاقیات اور سقراط جیسی ہستیوں پر بھی تو اتنی تنقید کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی خود ادمیت پسند تھے؟ ہمارے پاس رابرٹ سی سولومن کے لیکچرز کے کچھ اقتباسات ہیں، تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت ہی عام غلط فہمی ہے نیچے کے بارے میں۔ وہ یقیناً بہت سی روایتی اقدار کے سخت ناقد تو تھے، بالکل، خاص طور پر وہ اقدار جنہیں وہ سمجھتے تھے کہ زندگی کی جو توانائی ہے اسے کمزور کرتی ہیں، جیسے کچھ مذہبی یا اخلاقی تصورات۔ لیکن جسے ہم فلسفیانہ ادمیت کہتے ہیں، یعنی یہ مان لینا کہ زندگی کا کوئی مقصد، کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ اس کے سخت خلاف تھے۔ اصل میں وہ تو شوپنہار جیسے مفکرین کے شدید مخالف تھے، جو ایک طرح سے زندگی سے بیزاری سکھاتے تھے۔ اچھا، تو اگر وہ مکمل طور پر ہر چیز کو رد نہیں کر رہے تھے تو پھر ان کی تنقید کا اصل نشانہ کیا تھا؟ کون سی قدریں تھیں جن پر انہیں اعتراض تھا؟ دیکھیں، نیچے کا بنیادی خیال یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً قدریں بنانے والا ہے، ویلیو کریٹر ہے۔ سوال یہ نہیں تھا کہ قدریں ہوں یا نہ ہوں، بلکہ یہ کہ کون سی قدریں ہوں، کون سی ویلیوز زندگی کے لیے بہتر ہیں۔ ان کا اصل اعتراض ان اقدار پر تھا جو ان کے نزدیک زندگی کی نفی کرتی ہیں، جو اسے دباتی ہیں، خاص طور پر جو یہود مسیحی روایت سے آئی تھیں۔ اور وہیں وہ صحت مند شک یعنی اسکیپٹسزم اور منفی کلیبیت سینسزم میں فرق بھی کرتے ہیں۔ شک کرنا تو سوچنے کی علامت ہے، جبکہ کلیبیت وہ زندگی سے مایوسی اور انکار ہے۔ نیٹشے کے نزدیک تو زندگی کی بنیاد ہی قوت کی خواہش یعنی ول ٹو پاور پر ہے۔ ہر شے میں اپنی طاقت کو بڑھانے کی، ظاہر کرنے کی ایک بنیادی ڈرائیو ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ وہ اقدار کو ختم نہیں بلکہ بدلنا چاہتے تھے۔ ذریعہ مواد میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ کچھ معاملات میں محدود ادمیت پسند تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ مخصوص چیزوں کو ضرور رد کیا، جیسے علم یا سچائی کا کوئی مطلق پہلے سے طے شدہ تصور۔ وہ سمجھتے تھے کہ سچائی کوئی ایسی چیز نہیں جو بس پڑی ہوئی ہے اور ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، یہ تخلیق کی جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کچھ مذہبی عقائد کو چیلنج کیا۔ ان کا وہ مشہور جملہ خدا کی موت، ڈیتھ آف گاڈ، وہ اسی تناظر میں ہے کہ مغربی معاشرے میں خدا کا جو تصور تھا وہ اپنی مرکزی حیثیت کھو چکا ہے، اور یہ بھی ان کے مطابق خود مسیحی اقدار جیسے ایمانداری اسی کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ عقیدہ اب ان کی حقیقت سے میل نہیں کھاتا۔ تو یہ کوئی تباہی برائے تباہی نہیں تھی، مقصد تھا کہ پرانی کمزور پڑ چکی اقدار کی جگہ نئی زندگی سے بھرپور اقدار لائی جائے۔ اسی کو وہ اقدار کی تشکیل نو یعنی ری ویلیویشن آف ویلیوز کہتے تھے۔ یوں سمجھیں کہ زمین صاف کر کے نئے صحت مند پودے لگانے کی کوشش۔ تو ایک طرف تو وہ زندگی کی طاقت اور نئی مثبت اقدار کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ ریاضت یعنی ایسیٹسزم، نفس کشی، دنیا سے کنارہ کشی، اس کا ذکر کیوں آتا ہے؟ یہ تو بظاہر زندگی کی نفی لگتی ہے۔ ان کے قوت کی خواہش والے نظریے سے یہ کیسے جڑتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک بہت شاندار نکتہ ہے، اور نیٹشے کے لیے خود بھی یہ ایک پہیلی تھی۔ شوپنہار جیسے فلسفی تو ریاضت کو اچھا سمجھتے تھے کہ اس سے خواہشات سے نجات ملتی ہے، سکون ملتا ہے، لیکن نیٹشے جو زندگی کی قوت، اس کی توانائی پر اتنا یقین رکھتے تھے، ان کے لیے یہ بڑا سوال تھا کہ کوئی اپنی ہی زندگی کی نفی یا اسے دبانے کی کوشش کیوں کرے گا۔ ان کا تجزیہ وہ بہت گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاضت دراصل قوت کی خواہش کا انکار نہیں ہے، بلکہ اسی کا ایک چھپا ہوا، ایک بدلا ہوا، ایک مڑا ہوا اظہار ہے۔ اچھا، مطلب خود کو تکلیف دینا بھی طاقت کا اظہار ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نیٹشے کہتے ہیں کہ جو ریاضت کرتا ہے نا، وہ اپنی ذات کو جیسے دو حصوں میں بانٹ لیتا ہے۔ ایک حصہ جو حکم دیتا ہے، عقل، ارادہ، اور دوسرا حصہ جس پر حکم چلایا جاتا ہے یعنی خواہشات، جسم۔
تو جب کوئی روزہ رکھتا ہے یا کسی خواہش کو دباتا ہے تو وہ اصل میں اپنی ہی ذات کے ایک حصے پر مکمل کنٹرول، ایک غلبہ حاصل کرتا ہے۔ یہ کنٹرول، یہ حاکمیت، یہ خود ایک طاقت کا احساس دیتی ہے، ایک قسم کی برتری، اور یہاں تک کہ خود پسندی، سیلف رائچسنس پیدا کرتی ہے۔ تو جو چیز بظاہر نفس کشی لگ رہی ہے، وہ اندر سے اپنی ہی ذات پر طاقت آزمانے کا ایک بہت لطیف طریقہ ہے۔ یہ تو بالکل ہی الٹی بات لگتی ہے۔ کیا یہ صرف مذہبی قسم کی ریاضت تک محدود ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نیٹشے اس تصور کو بہت وسیع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم کی شدید جستجو، جہاں ایک سائنسدان یا عالم اپنی پوری زندگی، صحت، رشتے، سب کچھ کسی ایک تحقیق پر قربان کر دے، یہ بھی ریاضت کی ہی ایک شکل ہے۔ اسی طرح ماضی میں، تاریخ میں کھوئے رہنا یا کسی سیاسی نظریے کے مستقبل کے خواب میں جینا، جیسے مارکسزم کے جنت کا انتظار کرنا، یہ سب حال سے فرار ہیں۔ اور آج کل کے دور میں اگر دیکھیں تو ہر وقت ٹیکنالوجی میں گم رہنا، فون، ای میلز، سوشل میڈیا، یہ بھی ایک طرح کی غیر دنیاداری ہے، ادر ورلڈلینس، جہاں انسان اپنی اصل موجودہ زندگی میں حاضر ہونے کے بجائے کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ سب طریقے ہیں لمحہ موجود سے اپنی اصل زندگی سے غائب رہنے کے۔ تو خلاصہ کریں تو نیچے کو عام طور پر غلطی سے ادمیت پسند سمجھا جاتا ہے، جبکہ وہ دراصل زندگی مخالف اقدار کے نقاد تھے اور نئی صحت مند اقدار کے حامی۔ یہاں تک کہ ریاضت جیسی جو بظاہر خود انکاری لگتی ہیں چیزیں، ان میں بھی انہوں نے قوت کی خواہش کا ایک پیچیدہ کھیل دریافت کیا۔ بالکل، اور ان کا یہ تجزیہ آج بھی حیران انگیز طور پر متعلقہ ہے، ریلیونٹ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری آج کی جدید، بظاہر غیر مذہبی دنیا میں زندگی سے فرار کی یا اس غیر دنیا داری کی کون سی نئی شکلیں موجود ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی اصل زندگی اور لمحہ موجود سے دور کر رہی ہیں۔ واقعی، اور یہ ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے کہ کیا آج ہم بھی اپنی مصروفیت میں، ٹیکنالوجی میں یا کسی اور جنون میں کھو کر نیچے کی بیان کردہ اسی سیکولر ریاضت کی کسی نہ کسی شکل میں مبتلا ہیں، اور کہیں اپنی ہی زندگیوں سے غیر حاضر تو نہیں ہو رہے؟